ایران پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہے، العربیہ ٹی وی کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوا بلکہ انہیں صرف معطل کیا تھا۔ ایرانی ذرائع نے واضح کیا کہ انہیں ابنائے ہرمز میں نئی گزرگاہ کا قیام قبول نہیں اور مذاکرات اسی مرحلے سے شروع ہونے چاہیے جہاں رکے تھے۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ پہلے ابنائے ہرمز پر منجمد اثاثوں اور اس کے بعد جوہری مسئلے پر بات کی جائے۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران نے پاکستانی اور قطری تجاویز پر مذاکرات کی بحالی پر آمادگی ظاہر کی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ سفارتی عمل کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ صدر ٹرمپ سفارتکاری کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر مائک والٹنز کی فاکس نیوز سے گفتگو کہا، گزشتہ دنوں میں عمان، ایران اور دیگر مذاکرات کار ہر سطح پر رابطے میں رہے۔ صدر ٹرمپ ایران پر مزید حملوں کے بجائے مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی حملوں میں وقفہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فوج کو مزید حملے نہ کرنے کی ہدایت۔ امریکی میڈیا کے مطابق 13 روز تک جاری رہنے والی کارروائیوں کے بعد حملوں کا سلسلہ رک گیا۔ یہ واضح نہیں کہ وقفہ عارضی ہے یا مستقل، جبکہ پینٹاگون ممکنہ دورہ کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایران کے خلاف امریکی بحری ناکہ بندی بدستور نافذ ہونے کا سینٹ کام کا دعویٰ۔ امریکی مرکزی کمان کے مطابق خلاف ورزی کی کوشش پر 12 بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کر دیا گیا۔ 2 بحری جہازوں کو احکامات کی عدم تعمیل پر ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام نے کہا کہ ایران کی بندرگاہوں کی نگرانی اور ناکہ بندی پر سختی سے عمل جاری ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی عسکری اڈوں پر حملوں کا دعویٰ۔ ایران کے مطابق خطے میں قائم امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور متعدد جدید طیارے تباہ کیے گئے۔ پاسداران انقلاب نے F-15، P-8، C-17 اور ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایران نے کہا کہ امریکی کارروائیوں کا بھرپور جواب جاری رکھا جائے گا۔ یمن کے حوثیوں کا سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملوں کا دعویٰ۔ انصار اللہ کے مطابق جازان اور ینبع میں آرامکو کی تنصیبات کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حوثیوں نے حملوں کو سعودی کارروائیوں کا جواب قرار دیا۔ سعودی حکام نے دعوے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی، جبکہ شہریوں کو احتیاطی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ کشمیر میں انتخابی عمل جو ہے وہ آئین کے مطابق 27 تاریخ سے شروع ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ، اور اس کے پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن جو ہے اس کی 3 اضلاع کے اندر انشاءاللہ الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ الیکشن کمیشن انشاءاللہ پرعزم ہے کہ یہ ہمیشہ کی طرح آزاد کشمیر میں جو کہ الیکشن پرامن ہوتے ہیں، تو اس دفعہ بھی ٹرانسپیرنٹ، فیئر اور انشاءاللہ منصفانہ الیکشن ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ 22,000 انتخابی عملہ تعینات، پولنگ میٹیریل تمام اسٹیشنز تک پہنچا دیا گیا۔ پرامن اور شفاف پولنگ کے لیے پولیس، رینجرز اور FC پر مشتمل 17,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے۔ چیف سیکریٹری الیکشن کمیشن خوشحال خان اور سیکریٹری راجہ شکیل کی پریس کانفرنس، کہا کہ سوشل میڈیا پر گمراہ کن پروپیگنڈے اور انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بسز، ہاسپٹل، روڈز اور ایئرپورٹس کی وعدے سنائی جا رہی ہیں۔ میں ہر بس، ہر ہاسپٹل، ہر روڈ اور ہر ایئرپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن عوام کے پیسے سے بننے والی چیز کسی سیاستدان کا تحفہ نہیں ہوتا۔ کشمیر ہو یا کشمور،
میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کے صرف نام نہیں ملتے، ان کا مزاج بھی ملتا ہے، ان کا غیرت بھی ملتی ہے، اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، کوئی اپنے حق حاکمیت یا حق ملکیت پر کسی کو سیاسی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ ٹیکس کے پیسوں کی بسیں فراہم کرنا عوام کے لیے تحفہ نہیں ہو سکتا، عوام کا حق ہوتا ہے۔ جو کہا پورا کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خصوصی پیغام۔ کہا پاکستان کا میرپور پر کوئی احسان نہیں، بلکہ پاکستان میرپور کا قرض ادا کرتا ہے۔ کشمور ہو یا کشمیر، میرپور ہو یا میرپور خاص، کوئی اپنے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا، نہ ہی سودا کرے گا۔ اتنی چیخیں مار رہے ہو تو پھر مریم نواز شریف جیسی گرین بسیں دکھا دو، کلینک آن ویلز دکھا دو، کارڈیولوجی ہاسپٹل دکھا دو، کینسر ہاسپٹل دکھا دو، فیلڈ ہاسپٹل دکھا دو، اسکول آف ایمیننس دکھا دو۔ صرف 2 سالوں میں 2 لاکھ لوگوں کو گھر دیے تو وہ دکھا دو اپنے صوبے میں۔ تنقید کرنے کے بجائے نواز شریف جیسی موٹر ویز اور شہباز شریف جیسی میٹرو سروس بنا کر دکھائیں۔ مظفر آباد کی سڑکوں پر گرین بسیں چل رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صرف 18 ماہ میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت 2 لاکھ افراد کو رہائش فراہم کی، 50,000 طلبہ کو ہونہار اسکالرشپس فراہم کی۔ راولپنڈی میں مریم اورنگزیب کا خطاب، کہا کہ سیاسی مخالفین نواز شریف اور مریم نواز کے دورہ آزاد کشمیر سے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ کارکن بھرپور محنت کے لیے پارٹی امیدواروں کی کامیابی یقینی بنائیں۔ دیکھیں، نون لیگ کے الزام کو آپ کیوں سنجیدہ لیتے ہیں میرے بھائی؟ کہ جو نون لیگ کی لیڈرشپ نے جو ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے باتیں کہ اس کے بعد کوئی غیرت مند کشمیری ان کو ووٹ دے گا؟ آپ سمجھتے ہو؟ سب کو پتہ ہے کہ چور دروازے سے اقتدار میں نون لیگ کی قیادت آئی ہے، خیراتی مینڈیٹ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف کو ان کے بیان کی وجہ سے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ وفاقی حکومت واضح کرے کہ خواجہ آصف کا بیان حکومتی پالیسی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ نون لیگ پنجاب میں چور دروازے سے آئی، ان کو کشمیر الیکشن میں شکست دیں گے۔ کشمیر میں الیکشن کمیشن نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ نون لیگ ووٹ حاصل کیے بغیر اقتدار میں بیٹھی ہے۔ خیرات میں حکومت کرنے والے کشمیریوں سے ووٹ کس منہ سے مانگ رہے ہیں؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔